کہا جاتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نادان دوست ہیں. لگے رہے ہیں, پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پلانٹ کیا گیا ہے. وہ جو کیا گیا ہے وہ پلانٹ کیا گیا ہے. جو جیلسی کا لفظ تھا وہ خان صاحب کے لیے استعمال کیا. خان صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے تو یہ لفظ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے یہ کہا کہ پارٹی کو تو شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن چلا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے ہائی چیک کر لیا پارٹی کو. پتہ ہے نا, دوربین سے بھی کوئی نظر آ رہا تھا. اور ایک نام فواد چودھری کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا نام لے کے کہ یہ ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں, آئٹم نمبرز ہیں. یہ سود سمیت واپس ضرور کروں گا. آپ نے نہیں کہا تھا جب وہ بھاگ رہے تھے تو ہاتھی کی طرح بھاگ رہے. وہ تو میں نے جواب دیا تھا. رؤوف حسن صاحب کو دیکھ لینا, کینسر سروائیور ہیں, ہیجوڑے سے حملہ کروایا گیا. اور آپ نے بھی تو ان کے خلاف باتیں کی تھی, زومبی بھی کہہ دیا تھا ان کو. وقت کی بات ہوتی ہے. آپ پارٹی کا حصہ ہیں یا نکال دیا پارٹی سے؟ مجھے نکالنے کا اختیار صرف خان کے پاس ہے. تو آپ استعفیٰ دے دیں گے اگر خان صاحب نے کہا؟ ایسی لاکھوں سیٹیں خان پہ قربان کی, دل میں پیار ہمیشہ رہے گا اس کی. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں شیر افضل مروت صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شیر افضل مروت صاحب, کسی بھی سیاسی جماعت کا جو قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں نا, وہ اس کے مخلص کارکنان ہوتے ہیں, اس کے رہنما ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا مشکل وقت آیا تو کوئی بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت ایک اکیلا شیر افضل مروت نکلا تھا. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نادان دوست ہیں. یہ تاثر کیوں ہے؟ بس تاثر اگر ہیں تو میں جھٹلانے کی کوئی یہ نہیں کروں گا اٹیمپٹ. اصل بات یہ ہے کہ عمر کے جس حصے میں ہے نا, دہائیوں پر مبنی ہماری عادتیں بن جاتی ہیں, انداز بیان میں, عملی طور پہ, کردار میں, گفتار میں. وہ اب کسی آرگنائزیشن میں آ کے اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنا ایک دم وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جو اب اس کو نادانی کہیں یا پھر ہماری آپ اس کو اوریجنلٹی کہیں, لیکن میں اپنے انداز بیاں اور اپنے پرفارمنس جو میرا ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. وہ جاری رکھیں گے آپ, چاہے میجورٹی پارٹی کی آپ سے خلاف ہو آپ کے, یا خلاف نہیں تو ناراض ہو آپ سے. دیکھیں, پارٹی کو ناراض کرنا یعنی کسی کا دل دکھانا یہ میں نے کبھی نہیں چاہا ہے. میں عملی زندگی میں پارٹی کے علاوہ عام انسانوں کا بھی دل نہیں دکھاتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے یہ تو. ٹھیک ہے نا. میں یہ جو ہمارے دوست احباب پارٹی میں ناراضگیاں پیدا ہوئی تو کیوں پیدا ہوئی؟ کیوں؟ مطلب کوئی کسی کے ساتھ میرا ہلکا ہو, کسی کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہو, کسی کے ساتھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. وجہ اعنات کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پلانٹ کیا گیا ہے. آپ کی پارٹی میں بات کرو نا, لوگوں سے ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے, دوسرا تیسرے پہ الزام لگاتا ہے, اور مزے کی بات دیکھیں آپ کے حوالے سے بھی یہی تاثر ہے. نہیں, وہ جو کیا گیا ہے وہ پلانٹ کیا گیا ہے. وہ پلانٹ کیا گیا ہے جو لوگوں کو تکلیف کا باعث ہے. تو چلے اگر یہ بات ہے, دیکھیے پاکستان میں یہ آج کل بڑا یہ دورہ ہے جی. کوئی ایسا شخص نہیں ہے پریکٹیکلی جو اس الزام سے بچا ہو. کسی بھی پارٹی میں آپ دیکھیں, ہماری اپنی پارٹی میں ہر دوسرا آدمی, آپ کی پارٹی میں زیادہ لگ رہا ہے نہیں, ہر دوسرا آدمی ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ الزام میں آپ پہ لگا لیتا ہوں بالفرض. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس کو لگانے کے لیے میرے پاس کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے, کوئی قائل کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے, اور عقلی سطح پہ منوانے کے لیے کوئی منطق ہونی چاہیے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں جیل میں نہیں ڈالا آپ کو, جلسے بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرنے نکل پڑتے ہیں, اتنے سارے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر تو ڈال دیا. ہم سب پلانٹڈ ہیں. وہ لاکھوں لوگ جو باجوڑ میں جمع ہوئے, جو دیر میں جمع ہوئے, جو نوشہرہ میں جمع ہوئے, کوارٹ میں جمع ہوئے, بنو میں جمع ہوئے, ڈی خان میں جمع ہوئے, کرک میں جمع ہوئے, وزیرستان اور کراچی, میرپور خاص, حیدرآباد, قصور اور جنگ اور جدھر جدھر یہ جمع ہوئے, تو مطلب یہ سب
پی ٹی آئی کے ورکر ہم سب ملے ہوئے تھے جلسے کرنے میں تاکہ یہ ہم ان کی کوئی مقاصد ہوں گے نا. اب ایک طرف پی ٹی آئی کو گرا رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے نچوڑ رہے ہیں, تتر بتر کر رہے ہیں تاکہ کوئی پی ٹی آئی کا نام لیوا نہ ہو, اور دوسری طرف ہم سب مل کے پی ٹی آئی کو زندہ کر رہے ہیں. یعنی یہ کوئی کیفیت جو ہے اس میں مماثلت ہے. اچھا, اس پہ نا ابھی آگے بھی بات کرتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف میں کیسے آئے, کب جوائن کیا, اور خان صاحب سے آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ خان صاحب کو میں نے جوائن کیا, میری تصویر میرے اس پہ میں نے 2017 میں جو ہے اسد قیصر صاحب کی وساطت سے میں خان صاحب 2017 میں. اچھا ٹھیک. اور میں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کرتے ہوئے خان صاحب نے خود ہی مجھے مفلر پہنایا. وہ تصویر آج بھی. پھر میں نے 2018 میں پی ٹی آئی کے الیکشن کے لیے سیٹ کی درخواست دی جو پرویز خٹک کی وجہ سے مجھے نہیں ملی. آزاد حیثیت میں لڑا نہیں, تھا؟ میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا. میں نے پی ٹی آئی کو جب انہوں نے مجھے, کیونکہ پی ٹی آئی نے 2018 میں تمام امیدواروں سے ایفیڈیوٹ مانگے تھے جی کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو پھر بھی سپورٹ کروں گا. وہ ایفیڈیوٹ میں نے دیا تھا. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے این اے کے اشفاق احمد خان تھے اور صوبائی کے لیے جوہر احمد خان تھے. میں نے اپنے علاقے میں ان کو ووٹ دیا. آزاد حیثیت میں الیکشن نہیں لڑا تھا؟ میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا. میں نے نامینیشن پیپر وڈرا نہیں کیے. الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہے کہ این اے 36 لکی مروت کا وہ جو حلقہ تھا وہاں سے الیکشن لڑا. دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب ٹکٹ نہ ملے, ایک ٹائم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کہتے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لو. چونکہ ایسے میں ہمیشہ بندے کی امید ہوتی ہے کہ شاید کسی آخر مرحلے پہ آپ کو ٹکٹ مل جائے. تو یار امید تو تھی ہماری, تو میں نے وڈرا نہیں کیے تھے. رائٹ. اور یہ جو 100 یا جتنے ووٹ پڑے نا, یہ نشان کی مماثلت کی وجہ سے. وہ پی کے 91 سے بھی اس میں ہے کہ الیکشن لڑا آپ نے جس میں 33 ووٹ ملے, اور این اے کا بھی وہی وہ نشان کی مماثلت کی وجہ. تو وہ پرویز خٹک کو کیا مسئلہ تھا, کیوں نہیں چاہتے تھے وہ؟ پرویز خٹک بیسیکلی سیف اللہ جو ہیں ہمارے حلقے میں, ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی روابط رہے ہیں. اچھا. تو سیف اللہ جو ہیں وہ شاید ان کی یہ نہیں تھی کہ میں الیکشن لڑوں. تو ٹکٹ بیسیکلی سیف اللہ نے تقسیم کیے 2018 کے ہمارے حلقے میں, اور ابھی پھر میرا مقابلہ ہی سیف اللہ کے ساتھ ہو گیا اور مولانا کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک. اور چت کر دیا آپ نے؟ چت بھی کیا اور ایسا کہ یاد رکھیں گے. اچھا, ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی آپ کی, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیلسی کی وجہ سے خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا ہے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور میری بڑی بے توقیری کی ہے. اس میں جو جیلسی کا لفظ تھا وہ خان صاحب کے لیے استعمال کیا نہیں, تھا؟ وہ آپ میرے خیال میں آپ دوبارہ وہ قریش صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا نا, یہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے میری کسی کے ساتھ ابھی جو آپ کو میں نے ایکسپلین کیا نا کہ عداوت کوئی نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے تو یہ لفظ میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کو میں یہ ایٹریبیوٹ کروں. جو بقایا ہمارے تضادات ہیں اس میں صرف جیلسی کا ہی پہلو ہے. تو وہ جیلسی کس کو کہا, کون مخاطب تھا؟ دیکھیے اب بڑی مشکل سے تو ابھی یہ دیکھیے پی ٹی آئی کا ورکر اب میرے منہ سے بھی یہ سننا پسند نہیں کرتا ہے کہ میں پارٹی کی قیادت کو جو ہے نشانہ بناؤں. اور شاید وہ بھی اگر میرے خلاف بولتے ہیں تو وہ بھی ان کو وہ تو بولتے ہیں قابل قبول نہیں ہے. ہاں, وہ تو بولتے ہیں آپ کے خلاف, جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور اب جو باتیں کرتے ہیں نا اس میں آپ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی بات. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خان صاحب کہتے تھے نا کہ اگر مجھے جیل میں ڈالو گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کی وجہ سے بولتا نہیں ہوں, آج کل نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, آج تھوڑا تھوڑا تو بول لیں. نہیں تھوڑا نہیں, میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے درمیان رشتہ جو تھا یا جو تھا وہ پارٹی کا تھا. ٹھیک. اگر یہ رشتہ نہیں رہتا ہے اور کوئی میرے خلاف بولتا ہے تب بولنے کا مزہ آئے گا. پھر لحاظ نہیں ہوگا. نہیں, میں دیکھیے ابھی تو میں پارٹی کا حصہ ہوں. لیکن ایک اور بات یہ کہنے والوں نے کہی کہ جی وہ برطانیہ میں آپ نے خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے ان کے خلاف باتیں کی, اور پھر یہ خبریں بھی چلیں کہ بھئی یہ خان صاحب کو باقاعدہ یہ باتیں پہنچائی گئیں, ان کو بتایا گیا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ بشرا بیگم کے حوالے سے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کس نے پہنچائی خان تک یہ باتیں؟ بشرا بیگم کا میں وکیل رہا ہوں, خان صاحب کا وکیل رہا ہوں, ہر محاذ پہ ان کو ڈیفینڈ کیا ہے, میڈیا میں ہو, عملی زندگی میں ہو. اور اگر کوئی ان دونوں کے خلاف کوئی حردہ سرائی کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے تو منہ توڑنے کی بھی کوشش کی ہے میں نے.
ان کی اور پوری دنیا کو پتہ. آپ ڈینائی کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ ڈینائی کیا، یہ تو بالکل انتہائی مذاق. تو یہ خان صاحب سے کس نے یہ باتیں کی، کس نے خان صاحب تک یہ باتیں پہنچائی؟ یہ سیاست کا تو مجھے علم نہیں تھا کہ اس کی فطرت جو ہیں وہ دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے. مقصد کیا تھا ایسی باتوں کا، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جب ساری چیزیں خان صاحب نے تو کافی عرصہ تک میرے اوپر سٹینڈ لیا. جی. جب ساری وہ یہ ہوئی تو پھر یہ اگر ہتھ کنڈے استعمال ہو کہ خان کو یہ کہے آپ کے خلاف بول رہا ہے، آپ وہ کہتا ہے مجھ سے یہ میں جیلس ہے، یہ کوئی باتیں خان کو کرنے. اچھا، بشرا بی بی کے حوالے سے ویسے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا، اس پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خان صاحب کو غلط مشورے بھی دیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت میں وہ خان صاحب کے ساتھ جیل بھگت رہی ہیں، اور ایک وہ انتہائی گھٹیا جو عدت والا کیس تھا وہ بھی بھگتا اور بری بھی ہوئی. بشرا بی بی کی ایک عزیزہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ ان کو یہ پیغام دیں کہ وہ اس وقت گرفتار نہیں ہوئی تھی، کہ ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے باہر نکل آئیں. ٹھیک. جب مجبور کیا تو میں نے یہ پیغام بی بی صاحبہ کو دے دیا. تو جو جواب اس نے دیا، اس جواب نے میری نظروں میں اس کی عزت بڑھائی. وہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں مر سکتی ہوں، خان کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی. اور یہ کمزور عورت نہیں ہے. یہ تو ابھی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سیاست میں چغل خوری جو ہیں اس کا 90% کردار ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال جو بتاتے ہیں اور جتنے منہ لگے رہے، پرواہی نہیں ہے. اخیر میں کہا جی ٹرمینیشن ہے. وہ ٹرمینیشن کے بعد ساتھ میں نوٹیفیکیشن میں کہا، اس سے پہلے کچھ اور بھی کہا. اس سے پہلے یہ کہا کہ پارٹی کو تو شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن چلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 2022 تک بیک سیٹ کے اوپر تھے. خان صاحب نے نہ کوئی پارٹی پوزیشن دی تھی، نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں ممبر تھے، نہ ہی کابینہ کا حصہ تھے. کون؟ آپ لوگ. شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن. یہ الزام لگا کہ یہ پارٹی کو چلا رہے ہیں، اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں نے بات کی جنہوں نے کہا ہم نے دباؤ میں پارٹی چھوڑ دی تھی، مجبوراً پارٹی چھوڑی، ہم پہ ظلم بہت ہو رہا تھا. دیکھیے، اگر بیرسٹر گوہر صاحب کی اور ہماری بات ہے نا جاوا کلا کی، تو اس حد تک تو یہ الزام درست ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں پارٹی کو چلایا، اور اس لیے چلایا کوئی مل نہیں رہا تھا چلانے کے لیے، تو لہٰذا کسی نے تو چلانا تھا. خان کا پیغام، خان کی وکالت کرنی تھی، تو لہٰذا ہماری تو مجبوری تھی. ہم تو خوشی میں یہ جو سیاستدان بنے ہیں، یہ تو ایک وقت آیا نا، اور اس میں ہر دوسرا آدمی شیر افضل بن سکتا تھا. لاٹیاں کھانی تھی، پرچے بھگتنے تھے، ظلم و جبر بھگتنا تھا، جرأت دکھانی تھی. تو لہٰذا یہ تو ہمیں ایک فیلڈ ملا خالی، کمپٹیشن تھی نہیں، کوئی تائی نہیں جس کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے. تو لہذا خالی میدان تھا، ہم تھے، عوام تھے. اور وہ کہہ رہے تھے ہائی جیک کر لیا پارٹی کو اسی چکر. اگر دیکھیے ہائی جیک تو میں تب کرتا نا کہ کسی سے چھین کے پکڑتا یا کسی کو دھتکار کے خود ہی اس پہ براجمان ہو جاتا. بتائے نا، دوربین سے بھی کوئی نظر آ رہا تھا. یہی بیرسٹر گوہر صاحب ایک چند وکلاء تھے. اب جو گئے نا ان میں سے ایک کافی سارے ہیں، اور ایک نام فواد چودھری کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہوں، اور آپ اپنی سیکریفائزز بتاتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا نام لے کے کہ یہ ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں، اور میرے سامنے بیٹھ کے کہا کہ یہ آئٹم نمبرز ہیں جو جیت کر آ گئے ہیں، اصل لوگ تو ہم ہی ہیں. دیکھیں، وہ اگر یہ زبان استعمال کرتے ہیں ڈرائیور کس حوالے سے، دیکھیں میں فواد چودھری صاحب سے، چلے جی آپ میرا موازنہ کرائیں، تعلیم میں مجھ سے آگے ہیں، خاندانی نسبت میں مجھ سے آگے ہیں، کس یعنی تجربے میں یہ کوئی اس طرح ہے کہ یہ اگر مجھے یا کسی کو بس ڈرائیور کہتا ہے تو کم از کم یہ بھی ساتھ میں بتانا ضرور چاہیے کہ وہ کیوں کر عرفہ ہے، اعلیٰ ہے. میں چونکہ ایک وقت میں وہ بولے، اور آپ نے نہیں کہا تھا جب وہ بھاگ رہے تھے تو وہ ہاتھی کی طرح بھاگ رہے، وہ تو میں نے جواب دیا تھا. تو برا لگا نا کسی کو، آپ ہاتھی کی طرح بھاگ رہا ہے تو اس کو برا لگے گا پھر، وہ تو کہیں نہ کہیں تو وہ پھر. لیکن ایک بات ہے، چاہے میں پی ٹی آئی میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اگر کوئی میرے خلاف بولے گا تو میں یہ سود سمیت واپس ضرور کروں گا. میں کیجول بیانات آپ دے دیتے ہیں مروت صاحب. کیجول میں نے وہ دیکھیں نا، وہ آپ کے بیٹے کا آپ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا، بچہ کھیل رہا تھا اور آپ انٹرویو دے رہے تھے، وہ کیا بچے کو اپنے کہا تھا ونڈرفل.
بغیرت. ہاں تو اب مجھے پتا ہے پیار سے کہا ہوگا, محبت میں کہا ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مروت صاحب جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے بیانات دے دیتے ہیں. کیا مطلب میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو جو کہنا تھا, کسی کو کیا اس سے لینا دینا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, میرا بیٹا ہے نا. کہتے سوچتے سمجھتے نہیں نا, اس طرح باقی معاملات میں بھی ایسے ہی بیانات دے دیتے ہیں, مطلب پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کبھی بیانات دے دیے. مثلا کون سی پالیسی جو ہے میں نے داؤ پہ لگا, اور ایسی باتیں جو خان صاحب کو نہیں پسند ان کے حوالے سے بھی بات کر دی. ایک مثال دے. بھی رہنماؤں کے خلاف تو بات کرتے رہے نا. نہیں, رہنماؤں پہ ہر ایک رہنما کو تب بولا ہوں جب وہ میرے خلاف بولا ہے, جواب دیا ہے. یہ بھی کہا خان مجھے موقع نہیں دیتا ہے. کس چیز کا؟ پارٹی کو مشکل سے نکالنے کا. نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ ہم پاکستان میں عوامی جدوجہد کی تحریک شروع کریں اور ہم لانگ مارچ کریں, دھرنے دیں, مزاحمت کریں. یہ تو آپ جو یہ سوچ رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں, اس سے پہلے یہ کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں خان صاحب ان کو واپس لے لیں گے, جتنا آپ خان صاحب کو سمجھتے ہیں اور ان کو لینا چاہیے ان لوگوں کو پارٹی میں واپس. اب ان چیزوں میں میری دلچسپی ختم ہو گئی ہے. آپ پارٹی کا حصہ ہیں, اس میں لوگوں کی دلچسپی بہت ہے, یا نکال دیا پارٹی سے؟ نہیں, میں یہ پارٹی سے نکالنے کا اختیار, دیکھیے اب اگر میں ایک کاغذ پہ لکھ لوں کہ پارس جان زیب کو میں نے سنو ٹی وی چینل سے نکال دیا, تو اس اعلامیے کی کیا اہمیت ہے جب میرا سنو ٹی وی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. کوئی قاعدے اور قانون اور اختیار کے تحت کروں گا نا. جس نے نکالا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا؟ کیا لینا دینا ہے میرا اس سے, آپ بتائیں کیا لینا دینا؟ پارٹی عہدیدار نہیں ہے جس نے یہ لیٹر لکھا, یا جو وہ تو آگے بتا رہے تھے جی ہم نے آج کیا عہدیدار ہیں, کیا لینا دینا ہے میرا ان سے. اور وہ دیکھیں اس کروڑوں کی پارٹی ہے اور اس میں ہزاروں کے عہدیدار ہیں, اور کوئی عہدیدار لکھ کر دے دے میں نے نکال دیا. تو دیکھیں ہر ایک پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت اپنا ایک آئین رکھتی ہے. جی, پی ٹی آئی کا ایک آئین ہے اور اس میں ایم این اے کو اور ممبر کو نکالنے کا اختیار ہے, پرووائڈڈ ہے. لیکن کس کے پاس؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس. 25 اگست کو آپ نے یہ کہا نا کہ میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا, تو ملاقات کریں گے وہ آپ کے ساتھ؟ نہیں, پہلے تو اس سوال کا جواب تو چیئرمین پی ٹی آئی نے نکالنا ہے نا. چیئرمین پی ٹی آئی تو کہتے ہیں مجھے علم ہی نہیں ہے, یہ تو فیک ہے. تو آپ پارٹی میں ہی ہیں پھر, اس کا مطلب ابھی نہیں, مجھے نکالنے کا اختیار صرف خان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کہہ دیں کہ نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے اپنی چادر اٹھا کے چلا جاؤں گا. ابھی جب ملنا ہے خان صاحب سے 25 اگست کو, کیا لگتا ہے ملیں گے, ملاقات ہوگی؟ دیکھیے میں خان صاحب کو ملوں گا ضرور, چادر اٹھانے سے پہلے ان کے پاس جاؤں گا. جو غلط فہمیاں ہیں یا جو کان بھرے گئے ہیں, کیونکہ میں نے خان کے ساتھ بہت مطلب قریب رہ کے کام کیا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے سنیں گے اور میں بتاؤں گا. اور یہ مذاق خیز باتیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ مذاق خیز باتیں یہ کوئی جواز فراہم کرتی ہے. اچھا, آپ خان صاحب سے ملتے ہیں اور خان صاحب نے کہا کہ تم تو پارٹی کا حصہ نہیں ہو اور قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے اس کو چھوڑ دو, استعفیٰ دے دو, تو آپ استعفیٰ دے دیں گے اگر خان صاحب نے کہا تو؟ اگر کہا تو یہ خان صاحب کی مہربانی ہوگی. میں بالکل اسی وقت, میں نے تو کہا ہوا ہے ہمارے اقدار ویلیوز اس کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں. جس خان کا میں 2 سالوں سے پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ میرے مرشد ہے, میرے لیڈر ہے, میرے قائد ہے, اب وہ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ سیٹ دو اور میں جناب آنکھیں چرا کے بھاگوں کہ نہیں جی سیٹ مجھے عزیز ہے. ایسی لاکھوں سیٹیں خان پہ قربان, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں یا سیٹیں میرے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہو. پھر کیا کریں گے, سیاست جاری رکھیں گے, کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے؟ چھوڑ دی سیاست, بس پھر ختم. سیاست جو اگر بالفرض یہ حالت ہو جاتی ہے نا, آ جاتی ہے, اور خان صاحب کہتے ہیں, دیکھیے دل میں پیار ہمیشہ رہے گا اس کے لیے. پاکستان کو ایک ہی خان ملا ہے اور ایک ہی امید ہے, کسی اور سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے کوئی کردار یا کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خان ہے. اور اگر بالفرض خان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس جدوجہد میں میں اس کا مزید ساتھ نہ دوں, تو میں تو سیاست میں آیا ہی یہی تھا پاکستانیوں کے لیے اور اپنے ہمارے جو بچے ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے. اپنے یعنی کوئی یہ بھی تو توقع نہ رکھے کہ میں کسی پہ زبردستی اپنے آپ کو توپوں گا. اور دیگر جو لیڈرز ہیں, ایک بات یاد میں آپ کو بتا دوں جی, یہ وقت تھا کہ ہم سب مل کے مخالفین کو جو ہیں ان کو ایکسپوز کرتے.
زیادتیوں پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ان پہ بات کریں. 6 ماہ سے تو ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں. PMLN, پیپل پارٹی, JUI, پرویز خٹک, ترین اور الیکشن کمیشن, عدالتیں, ایجنسیاں, پولیس, یہ 9 مئی کے بعد صرف واحد میں ہی تھا جو ان کے اگینسٹ تنہا لڑ رہا. یہ میں نے سب سے پہلے کہا. آپ ملک چھوڑ دیں گے پھر چلے جائیں گے ملک سے؟ دیکھیے میں اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے پاکستان میں بھی ویسے کوئی بڑے مشکل دور دیکھے ہیں اور کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. اگر بالفرض حالات اس نیج پہ آ جاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آخری 8-10 سال جو بھی زندگی ایوریج رہتی ہے کہیں آرام سے گزار لیں. یہ کوئی اور پارٹی نہیں, پھر سیاست نہیں, کوئی سیاست یہ جو کر لی ہے اس میں جو تیر مار لیا اس کے بعد ہم نے کیا تیر مار. اچھا ویسے کیا خیال ہے مروت صاحب, اس وقت جو پارٹی کو ڈرائیو کر رہے ہیں, جو قیادت سامنے ہے, اس میں حامد خان ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, اسد کیسر ہیں, رؤوف حسن ہیں, اور بھی کئی سارے نام ہیں, یہ خان صاحب سے مخلص ہیں؟ اس میں 99% لوگ خان کے ساتھ مخلص ہیں, 1-8% کا گڑبڑ ہے. اور اگر 1-8% کا جو میں یہ لیوریج لے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کے ساتھ اخلاص کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ پارٹی کے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی مفاد یا بغض سے بالاتر ہو کے کیے جائیں. رؤوف حسن صاحب کو دیکھ لینا, گرچہ اس عمر میں بھی جیل بھگت آئے, کینسر سروائیور ہیں, پہلے اس پہ ہی جوڑے سے حملہ کروایا گیا, پھر جناب کبھی ایک مذہب خیز الزام, کبھی دوسرا, ریمانڈ پہ ریمانڈ. تو ایسے آدمی کے ساتھ دل میں ہمدردی ہو جاتی ہے, گرچہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہوں. اور آپ نے بھی تو ان کے خلاف باتیں کی تھیں, زومبی بھی کہہ دیا تھا ان کو. نہیں, وقت کی بات ہوتی ہے. اچھا وقت کی بات ہوتی ہے, وقت پہ مختلف بیانات دیے جاتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں اور خان صاحب سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی ہے. کیا خیال ہے, خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ ہاں, ان کو معافی مانگنی چاہیے خان صاحب سے. اچھا, کس کو؟ یہ تمام لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ سب نے مل کے کیا. PDM, اس کے تمام سہولت کار, تمام یہ پولیس ایجنسیاں, سب نے مل کے 9 مئی. PDM کے لوگ تھے جنہوں نے PTI کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. جی ہاں, آپ بتائیں نا, PTI کے لوگ تھے. نہیں تو کوئی ثبوت دینا. واقعی PTI کے لوگوں نے 9 مئی نہیں کیا تھا, اور وہ جو حملے کر رہے تھے اس میں PTI کے لوگ نہیں تھے, اور جو کہا گیا کہ خان صاحب کی تقاریر سے ذہن سازی کی گئی سی کی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, کیمرے کا زمانہ ہے. کون سا ایسی سڑک ہیں, کون سی ایسی کینٹونمنٹ ہیں جہاں پہ کیمرے نہیں لگے ہیں؟ وہی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے, ویڈیوز موجود ہیں, بیانات ہیں, وہ یہ بتا رہی ہے نا کہ چلو DHQ کے باہر جانا ہے. ہاں, میں اس میں وکیل ہوں نا. کال کیوں دی, ہم تو یہ بتا دیں. میں بتا رہا ہوں نا, لوگوں نے کہا جی شہداء کے پتلے جو ہیں گرائے گئے اور جلائے گئے. کہاں پہ GHQ پہ اٹیک ہوا ہے مجھے بتائیں نا. GHQ تو 2 کلومیٹر دور ہے وہاں سے جہاں پہ لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں, یعنی کہ کوئی مسجد تو نہیں ہے نا. مروت صاحب ایک سادی سی بات, ضرورت کیوں پڑی GHQ کا نام لینے کی؟ دیکھیں احتجاج کے لیے بہت ساری جگہیں تھی, پارلیمنٹ بھی ہو سکتا تھا, وزیر اعظم ہاؤس بھی ہو سکتا تھا, صدر کا گھر بھی ہو سکتا تھا, تو صرف جاننا یہ کہ وہاں پہ کیوں. اور خان صاحب نے خود بھی ایڈمٹ کیا, میں نے پورا احتجاج کی کال دی تھی. پارلیمنٹ ہاؤس ہو, کینٹونمنٹس ہو, یہ سب ریاست پاکستان کی بلڈنگز ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کہ ملٹری کے جو ہیں ادھر باہر آپ احتجاج کریں؟ دیکھیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لوگ کرتے ہیں, کیپٹل ہل میں کرتے ہیں, لیکن کہیں دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پینٹاگون میں کیا ہے کسی نے کبھی؟ آپ امریکہ سے اپنی تشبیہ کر رہے ہیں تو کسے کریں, ہم تو ایگزامپل تو وہاں سے کم کی دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں, میں آپ کو عرض کروں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رینجر جا کے سابق وزیر اعظم کو ایوان عدل یعنی ہائی کورٹ سے گھسیٹ کے ٹھڈے مار کے ہوئے گرفتار کر کے لے جائے. کسی ملک میں ہوا ہے؟ رینجر کا کام کیا ہے گرفتاریوں کے ساتھ؟ ٹھیک, اس لیے GHQ کے باہر جائیں گے نہیں. جب آپ اپنی ناک اس میں گھسیڑیں گے تو پھر تو ناک جو ہے اس کو یہ جو آپ نے اپنی ناک پوک کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چونکہ آپ کی ناک ہے. الزامات تو دیکھیں اب, ڈیجیٹل دہشت گرد, را کے ساتھ تعلقات, سیاسی انتشاری ٹولہ, مافیا, بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں اب تو. را کے ساتھ تو اگر تعلقات کا الزام لگا ہے تو یہ انہوں نے بڑا اعلیٰ وارفہ کام کیا ہے. بس یہی ایک الزام کی کمی تھی
کیرا کے ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ فتوے اور سرٹیفکیٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہیں. مثلاً کون ہے ہمارے ہمدرد، کس ملک میں بیٹھے ہیں، کس ملک کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں؟ آپ اتنی منجی ہوئی صاحب آپ بتا دیں. جبران الیاس ہیں، عادل راجہ ہیں، ان کے نام تو لیے جاتے ہیں نا، جو مطلب کہ پی ٹی آئی کا ان کو اون کرتی ہے. اس کی تو میں تصدیق کرتا ہوں، یہ عادل راجہ تو ملک دشمن ہے، ناسور ہے. اور مطلب ہے مجھے یہ ریاست کو چاہیے کہ اس خبیث کو گرفتار کر کے یہاں پہ لا کے لٹکا دینا چاہیے. اور جبران الیاس کو تو میں نہیں جانتا ہوں، یہ جو بگوڑے ہیں ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کو تردید کرنی چاہیے نا، تاکہ وہ پھر ابہام ختم ہو جائے. ان کو کس نے حق دیے ہیں کہ یہ ہم پہ الزامات لگائیں؟ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بات بہت دور تک چلی جائے گی. قریب لے آتے ہیں. 7 مئی سے 9 مئی تک جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور یہ سارے واقعات ہوئے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ویسے میں خان کے ساتھ تھا. خان صاحب کے ساتھ ہی تھے؟ جی ہاں، ہر وقت ان کے ساتھ جب عدالت میں ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ورنہ تو گرفتاری کے وقت بھی آپ ان کے ساتھ ہی تھے اس وقت میں؟ تھا. رائٹ. اچھا سر، خان صاحب کو سیاست دانوں سے بات کرنی چاہیے، فوج سے بات تو کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اختیار بھی ان کے پاس ہے. مان لیا دھاندلی سے آئے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک ووٹ بینک تو ہے نا ان کا. مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ مان لیتے ہیں کہ یہ دھاندلی سے ہیں، چونکہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا، لیکن دیکھیں ان کو ووٹ بینک تو ہے ان کا. انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ ثابت تو نہیں ہونا. نہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے؟ سر یہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتی چونکہ یہ ثابت نہیں ہوا نا. ابھی دیکھیں یہ الیکشن دھاندلی کا الیکشن میں ٹیک اپ ہوتا ہے، یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ یہ آئے ہیں دھاندلی سے. دیکھیں آپ کا علم نہیں ہے. میں جہاں بیٹھی ہوں نا تو وہاں پہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو میرے لیے بہت آسان ہوگا کہنا، چونکہ میں نے نہ 2018 میں کہا اور نہ میں 2024 میں یہ بات کر رہی ہوں. سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں، بالکل الحمدللہ سیزن جرنلسٹ ہیں تو آج بول دیں ہم غلط کہہ رہے ہیں، یہ مینڈیٹ انہوں نے چوری نہیں کیا ہے. ثابت کر دینا تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. دیکھیں صبح شام ثابت کو چھوڑیں، اپنے تجربے کی بنیاد آپ قائل نہیں ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. سر دیکھیں خان صاحب پہ الزامات ثابت نہیں ہوئے نا ابھی تک، اس لیے ہم نہیں مانتے بہت ساری چیزوں کو. اس طرح جب یہ ثابت ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی مان لیں گے. ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ نے دیکھو یہ یاد رکھے، آپ کی انٹرویو کا یہی ہم بھول نہیں پائیں گے کہ آپ نے غلط کو غلط نہیں کہا. میں ہمیشہ سر غلط ثابت ہو تو کہوں نا. ابھی تو یہ کورٹ چلے میاں نواز شریف صاحب اپنا حلقہ جیت چکے ہیں لاہور سے. دیکھیں مانسرا کا وہ ہار گئے، اور جو لاہور کا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے کوشچن مارکس ہیں. ٹریبونل کا فیصلہ آ جائے گا. چلے کون سے وہ جیتے ہیں جو یہ ایوان میں آئے ہیں؟ کون سے حلقے سے؟ وہ تو لاہور کے حلقے سے آئے نا، 130 والے حلقے سے، جہاں پہ یاسمین راشد کھڑی ہوئی تھی. مانسرا کا تو ہار گئے، لیکن اس کے اوپر بھی بہت سارے کوشچن مارکس ہیں، اور ٹریبونل میں ثابت ہو جائے گا بالکل ہم اس پہ کہیں گے. سر ضرور اس پہ بات ہوگی. آپ کا جو سوال تھا نا کہ خان کو فوج، پولیٹیکل پارٹیز ان سے نہیں، میں صرف سیاسی جماعتوں کی بات تو میں آپ کو بتا دوں میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ان سب سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پیپل پارٹی سے بھی بات ہونی چاہیے، نون سے بھی ہونی چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو میرا مینڈیٹ چوری کر کے لے گئے میں اس پہ بٹھانا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بٹھانا چاہیے. آپ کی بڑی اچھی یہ سوچ ہے. میں 2-4 باتیں صرف ایک اور سر، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے رہی ہے. کہتے ہیں 13 اگست کی رات کو بھی نکلنا ہے، 27 کو بھی نکلنا ہے. پھر جو ان کی طلبہ تنظیم ہے ISF، وہ پھر بنگلہ دیش کے طرز کے احتجاج کی بات کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور اسلام آباد لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. کیا ارادہ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ میں موجودہ حالات میں تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں. اپنے اوپر مجھے یہ اعتماد ہے کہ یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ کام میرے حوالے کر دے تسلی بخش طور پہ کر دوں گا. کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ کروں گا. وائلنس کریں گے؟ وائلنس میں کروں گا. میرے پاس کوئی توپ ہے؟ وہ تو الزام وہی لگتا ہے، اس لیے تو احتجاج کی اجازت نہیں. میں احتجاج کروں گا، سڑکوں پہ نکلوں گا، دھرنے دوں گا، ملین مارچ کروں گا. میں کوئی ڈنڈے یا بندوق تو لے کے نہیں جاؤں گا. پتھر سے بھی ہو جاتا ہے وائلنس. پتھر تو میں نے 80 جلسے، جلوس، کنونشن، ریلیز کی. کہیں پر الزام لگا کہ کہیں ہم نے ایک پتھر جو ہے کسی کو مارا ہو. ہاں البتہ اگر ہم نکلتے ہیں اور ہمارے خلاف وائلنس ہوتا ہے، یہ وائلنس بنگلہ دیش میں بھی ہوا نا جی. 300 لوگ سرکاری تو نہیں مرے ہیں، پروٹیسٹر مرے ہیں نا. 9 مئی کو بھی ہماری ورکر مرے ہیں، کوئی سپاہی، کسی سپاہی کا بال بھی بیکا نہیں ہوا ہے. اب اگر دوبارہ احتجاج ہوتا ہے اور اس احتجاج میں ہمیں احتجاج سے روکنے کے لیے ہمارے خلاف گولی چلائی جاتی ہے
تو ان کو یہ سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ 300 لوگوں کی لاشوں نے وہاں انقلاب برپا کر دیا. تو لہٰذا اگر یہ 300 لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ اپنے لیے بھی لکھ لیں کہ ان کا بھی پھر یہی اثر ہوگا. اتنے لوگوں کو تو یہاں کبھی کسی نے نہیں مارا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بنگلہ دیش میں جو وہ انقلاب آیا جس طرز کا, 300 لوگوں کو یہاں کبھی کسی نے نہیں مارا ہے. ہر ایک خودکش میں 400 لوگ مرے ہیں. فوج نے مارا 300 لوگوں کو, یہاں فوج نے مارا یہاں پہ 300 لوگوں کو. دیکھو ہماری تو اس وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مرے ہیں. وہ آپریشنز ہوئے نا, اس میں تو کیجولیٹیز ہو جاتی ہیں نا, ڈائریکٹ کوئی فائرنگ کر کے تو نہیں مارا اڑایا نہیں نا اس طرح. نہیں, میں فوج پہ یہ الزام تو نہیں لگا رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستانیوں کو جان بوجھ کے مارا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو 25 ہمارے ورکر شہید ہوئے, یہ کوئی جنات نے آ کے مارا ہے, سرکاری لوگوں نے مارا ہے نا. 9 مئی کو جو ہمارے ورکر شہید ہوئے 100 لوگوں کو گولیاں لگی, کس نے گولیاں ماری؟ ابھی آپ نے بتایا 9 مئی کس نے کیا تھا, تو اس کا مطلب فوج پہ غلط الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا ان کا, چونکہ معافی کی ڈیمانڈ بھی انہی کی طرف سے, تو وہ غلط الزام لگ رہا ہے. کس نے غلط الزام لگایا؟ فوج 9 مئی کا الزام لگا رہی ہے نا. خان صاحب تو کہہ رہی ہے کہ آپ معافی, غلط الزام لگا رہی ہے. کیا فائدہ ہوگا اس کو یہ غلط الزام لگانے کا؟ دیکھیں یہ نظام ہی یہی لائے ہیں. یہ جو چہرے ہیں وزیر اعظم نامدار میاں شہباز شریف صاحب اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ, یہ کہاں سے کود پڑے, کہاں سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے؟ اس نظام کو دفاع کرتے ہوئے اور ہمیں یہ 2-2.5 سالوں سے رگید رہے ہیں. ملک روبہ زوال ہے, معیشت دیگرگوں ہے, بدامنی ہے, آپ کے نوجوان اپنا مستقبل بیرون دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو باعزت راستہ مل جائے. اب سنیں نا, ان کے بس میں تھا پاکستان کو کوئی ترقی دے سکتے تو 76 سال میں دے دیتے. کئی بار آئے اور چلے گئے. کچھ بھی تو ہم اپنے بچوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑ رہے ہیں؟ ایک سڑے ہوئے بوسیدہ نظام, یہ نظام جو ہیں سب سے بدبودار نظام بن چکا ہے 76 سال میں اب. تو لہٰذا ملک کے ساتھ بہتری یہی ہے کہ جو اس نظام میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے کردار پہ قابض ہیں وہ واپس اپنی جگہ پہ جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کو بھی موقع ملا تو وہاں پہ محمود خان کو لگا دیا, پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا دیا, اپوزیشن میں آ کے پھر یہ باتیں یاد آتی ہیں. مجھے بتائیں کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے جس میں کسی فریق کی ہار اور جیت ہوئے بغیر معاملات بہتر ہو سکے؟ بالکل آسان سا ہے. سب بیٹھ جائیں, قرآن کریم کو درمیان میں رکھ لیں, فیصلہ کریں پاکستان کو کیا قانون کی حکمرانی درکار ہے یا نہیں. جرگہ کریں گے؟ ہاں جرگہ کر لیں, بیٹھ جائیں, فوج بھی بیٹھ جائیں, اگر عدالتوں کو بٹھاتے ان کو بھی بٹھا دیں, سیاستدانوں کو بٹھا دیں. کیا ہم اس طریقے سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کو جو ہے زوال پذیر کر رہے ہیں؟ اگر سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عدلیہ عدل سے, فوج ڈیفنس سے, انتظامی اپنے انتظامی امور سے, اور سیاستدان سیاست سے سروکار رکھیں, اور ملک میں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہوگا, تو لہٰذا سب کے پرپسز بھی سرو ہوں گے اور پاکستان ترقی بھی. اب یہی تو مسئلہ ہے نا. مسئلے کا حل اس لیے نہیں نکلتا جو کہ خان صاحب جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور جو خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب ان سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. میرے خیال میں 1-1.5 ماہ کی دوری پہ ہیں ہم لوگ. کیا ہوگا 1-1.5-2 ماہ میں, کیونکہ کہا جا رہا ہے بڑا اہم ٹائم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں اس کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف ڈیمانڈ پہ انحصار نہ کیا جائے کہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ تبھی مانیں گے جب پبلک ماؤنٹنگ پریشر ہوگا. اور خان صاحب کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ایمیکیبل حل نکلے, وائلنس نہ ہو, تشدد نہ ہو, احتجاج اور مزاحمت نہ ہو, لیکن اس کے نکالنے کے لیے ضروری ہیں کہ پبلک پریشر ہو. جب دھرنے ہوں گے, جلوس ہوں گے, پبلک روڈوں پہ ہوگی, تو تب کہیں جا کے ان کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ جو ڈیمانڈ ہو رہا ہے یہ پورا بھی ہونا چاہیے. سر بڑی سگنیفیکنٹ بات کیا خان صاحب نے. انہوں نے کہا جو روپوش رہنما ہیں مراد سعید کے علاوہ, انہوں نے کہا کہ سب سامنے آئیں, سب منظر عام پر آئیں. تو پھر اسی لیے سوال اٹھتا ہے, اداروں کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا کہ کہیں پھر وائلنس تو نہیں ہوگا, سب کچھ پرامن ہی رہے گا. نہیں, کان تو کسی کے کھڑے نہیں ہوتے, ان باتوں سے ہو جاتا ہے نا کہ وائلنس کرنا کب ہے, کس طرح کرنا ہے. لہٰذا وائلنس کبھی ہم نے نہ کیا ہے نہ ہمارا. خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 ماہ میں یہ حکومت چلی جائے گی. 2 ماہ میں جی کس بنیاد ضروری ہیں
نہیں کیا کوئی بنیاد ہوتی ہے، کسی دعوے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی انفارمیشن ہوتی ہے نا، تو خان صاحب کو کیوں اتنا یقین یا اعتماد ہے اس بات کے اوپر؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بھی شاید یہ اندازہ کر رہے ہیں، ایک تو موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا احتجاج کے لیے، گرمیاں ذرا تھوڑی سی، دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے جو ثمرات ہیں جو عوام کو ملنے ہیں ان کا زہر آلود ثمرات جو ہیں وہ 1 مہینے کے اندر جب یہ بل آئیں گے بجلی کے، گیس کے اور پیٹرول کے، تو لہذا 1 سے 1.5 ماہ کے بعد ایسے حالات بنگلہ دیش میں ہی نہیں تھے جو آئیڈیل حالات پاکستان میں احتجاج تحریک پہ انحصار ہے، ایسی تحریک اٹھے گی۔ ایگزیکٹلی عدلیہ سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بھی، آپ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ امید لگاتے ہیں نا کہ وہ الیکشنز کو کل عدم قرار دے دیں گے، جب اگلے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے الیکشن دھاندلی کی وہ ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کو کل عدم قرار دے کر اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ اتنا آسان ہوگا یہ؟ نہیں، میری ایسی کوئی توقع نہیں ہے، عدلیہ سے نہیں امید؟ عدلیہ نہیں، نئے چیف جسٹس سے میں یہ ضرور کہتا ہوں، یہ توقع میری ہے جو وہ یہ ہیں کہ نئے چیف جسٹس کے ساتھ جو سپریم کورٹ ہوگی، میری رائے یہ ہے کہ وہ پاپولر ڈیمانڈ جو ہوں گے، جو عوام پاکستان جہاں پہ پاپولیزم ہوگا، پبلک اٹھی ہیں، پبلک کا ایک ڈیمانڈ ہے، پبلک کی ویلفیئر کا تقاضا ہے، تو وہ سپریم کورٹ جو ہے پاپولر نعروں کے ساتھ شاید جائے۔ کہتے ہیں پاپولر نعروں نہیں تو سارا بیڑا گرک کر کے رکھا ہے، پاپولر نعرے نہیں ہونے چاہیے، آئین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آئین۔ تو آئین بھی یہی ہے نا، آئین کیا ہے؟ میرا مفاد ہے، مفاد عامہ ہے، پاکستان کے عوام کی بہتری اس میں ہے، تو سپریم کورٹ کا کام ہے مکمل انصاف کرنا۔ آرٹیکل 191 تو یہی کہتا ہے۔ مکمل انصاف کیا ہے؟ تمام پاکستان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پاکستان کی فلاح و بقا کے لیے فیصلے کرنا، شارٹ سی مختصر ترین سی تعریف ہے۔ تو یہ آئین ہی تو ہے نا جو سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ نے ہر حالت میں مکمل انصاف کرنا ہے۔ اب یہ ابھی جو ریزرو سیٹوں پہ بات ہیں، جی مخصوص نشست، اگر مکمل انصاف سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو ترامیم بھی اب انہوں نے لے آئے نا اس کے اندر بھی۔ بھائی یہی ترامیم صرف چاٹنے کے قابل آئیں گے۔ نہیں، وہ اگر کل عدم ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ پھر لے آئیں گے دوسرے نام سے ترامیم، تو کیا یہی چلتا رہے گا؟ یہ کیا اسی سے ہی نہیں نکلیں گے؟ نہیں، کیا پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے؟ کیا وہ دوبارہ ترامیم دوسرے نام سے لے کر نہیں آ سکتی اگر ان کو عدلیہ کل عدم کر دیتی ہے تو؟ نہیں، تو اگر ایک قانون چیلنج تو ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ قانون سے آئین سے متصادم ہے، تو وہ آپ کسی بھی شکل میں لائیں وہ انیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کو بھی، چونکہ یعنی ان کو ایک ایسی سپریم کورٹ چاہیے جو ان کے تمام جو جابرانہ، ظالمانہ، غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات ہیں ان پہ مہر ثبت کر دی جائے۔ ٹھیک، ہزاروں لوگ جیلوں میں نظر بند ہیں، خواتین نظر بند ہیں، خان نظر بند ہیں، یہ انصاف ان کو چاہیے کہ عدالتیں کسی کو چھوڑے نہ، کسی کو انصاف نہ کرے، کسی کو جو ہے کاروبار لوگوں کے بند ہوئے، لوگوں کے گھروں میں گھسے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، سینکڑوں ڈپٹی کمشنروں نے مینڈیٹ چوری کیا، فارم 47، ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ جو ہاتھ لگائے گا وہ پھر جو ہے آئین سے متصادم کام۔ خان صاحب کے اندر ان کی بات کی کیا خیال ہے؟ کب تک خان صاحب باہر آ جائیں گے جیل سے؟ لکھ لیں، خان صاحب کو باہر لانے کا ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب یا عدالتوں کے ذریعے یا پھر اسی طرح سٹیٹس کو کے تحت باہر آ جائیں گے۔ ناٹ ایٹ آل۔ خان تب باہر آئیں گے جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ عوامی قوت نکلیں گے۔ یہ سیاسی قیدی ہے اور سیاست کے ذریعے باہر نکلے گا۔ تو میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ پھر ان قریب تو خان صاحب جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ پھر نہیں، اگر ان قریب ایک فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے عوامی جدوجہد کرنی ہے، شاید آ جائے۔ چلیں، احتجاج ایک جلسے کی اجازت تو آپ کو ملتی نہیں ہے، لیکن آپ بنگلہ دیش کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اس طرح کا احتجاج یہاں پر ہونا چاہیے۔ ہم نے تو کبھی مانگی ہی نہیں ہے احتجاج کی اجازت۔ عدالت میں جا کے آپ مانگتے تو ہیں احتجاج کی اجازت؟ کب نہیں مانگی؟ کے پی کے سے باہر تو جلسہ نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں نا، کرنے پہ ہم آ جائیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں، اور اب تو میں کہہ رہا ہوں نا موسم بھی بڑا ٹھیک ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسی جدوجہد ہوگی کہ شاید لوگ
بنگال کے انقلاب کو بھی بھول جائیں. چلیں وہ ہونا چاہیے جس میں پاکستان کا بھلا ہو, پاکستان کے عوام پاکستان کا بھلا ہی اسی میں ہے. پاکستان کے پاس اور کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ جس نظام میں ہم جی رہے ہیں یہ نظام تو ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے, پاکستان کو دفن کر رہا ہے. پاکستان کی کیا امید ہے؟ نہ آپ کی فارن پالیسی ہے, نہ آپ کے پاس پیسے ہیں, نہ آپ کے پاس نیک نامی ہے, نہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, نہ آپ کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. بس یہی یہی نظام ہے, کیا یہ ہے؟ نظام ہی یہاں پہ یہ نظام نہیں ہے. نظام میں برائی بہت ہے, لیکن کس طرح ہمارے 77 سالوں میں کتنے نظام ہم نے ایکسپیرینس بھی کر لیے, رزلٹ کیا نکلا؟ کس نے کیے؟ کس نے نہیں کی؟ پاکستان میں کیے گئے نا. میری آپ گزارش سنیں, میری ہمدردی, میرا پیار, میرا عشق میرا ملک ہے. زبردست. اور میں قسمان کہتا ہوں پاکستانیوں کا مستقبل ہے اور یہی خواب خان نے دیکھا ہے. تو لہٰذا یہ 6-7-8 سال ایوریج جو رہ گئے ہیں, اگر اس ملک کی خاطر ہم کامی آ جاتے ہیں دنیا یاد تو کرے گی نا. تو لہٰذا میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا ہوں, اور یہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ کی پارٹی کے اندر, ان کو بٹھا کے ذرا ان سے بات چیت کر لیں. بات چیت سے بھی تو پھر معاملات حل ہو جاتے ہیں, ان کی تکلیفیں دور کر دیں جو ہیں, تاکہ آپ سب مل کے کام کر سکیں. پھر نہیں, میں نے تو کبھی, میرا تو تعلق ہی احتجاج کے ساتھ رہا ہے. میں نے تو پارٹی میں کسی کو ٹکٹ تو نہیں دیے ہیں, میں نے پارٹی میں کوئی انتظامی امور میں تو میرا کوئی کردار. بس روڈے اٹکاتے رہیں گے نا اسی طرح سے, آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. پھر دیکھیں یہ میرا خیال ہے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.